اور وہ 83B جو ہے میں نے پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی جو کتاب دا گاڈ ڈیلوژن اس کے رد میں دیا تھا، اس کتاب کو پڑھ کے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ اب ان 5 آیات کو ہم کور کر لیتے ہیں، پھر ہماری گفتگو آج کا لیکچر انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا۔ سورہ النمل آیت نمبر 60 سے 64۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا بتاؤ تو کون سی وہ ہستی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی۔ اسی پانی کی برکت سے تو یہ واٹر ہی تو لائف ہے، پوری دنیا کا نظام جو ہے سورج اور پانی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 بڑے اسباب کے ذریعے اس روئے ارض کے اوپر زندگی رکھی ہوئی ہے۔ اسی پانی کی برکت سے زمین سے چارہ نکلتا ہے، چارے کو جو ہے جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، گندم نکلتی ہے وہ ہم کھاتے ہیں۔ پانی نہ ہو، سورج نہ ہو تو یہ چیزیں نہیں بن سکتی۔ یہ پورے کا پورا جو فوڈ سائیکل ہے، واٹر سائیکل ہے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، اور ہم نے اس کے ذریعے اگائے خوشنما ذات بہجہ، خوشنما باغات زمین سے ہم نے اگائے، اتنے خوبصورت۔ آپ کبھی فصل میں کھڑے ہو جائیں، خصوصاً یہ سرسوں کی آپ فصل میں کھڑے ہوں، اس کے یلو پھول گرین کے اندر کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ پھر آپ پھلوں کے درختوں کو دیکھیں، کھجور کو دیکھیں، اتنی بلندی کے اوپر جا کے وہ گوشے۔ یہ مسئلہ نمبر 59 میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت۔ سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر میں نے اس میں کور کیا تھا۔ اس طریقے سے آم کو دیکھیں کس طریقے سے سبز ہو کے پکتا ہے، پھر وہ اور پھر اس میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتا ہے کہ ایک ہی پانی سے، ایک ہی مٹی میں ہوتے ہیں یہ، اور ہم دیکھیں کتنے مختلف قسم کی چیزیں اس مٹی میں سے نکالتے ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم میں سے کسی کی طاقت نہیں تھی کہ تم ان درختوں کو زمین سے نکال سکتے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کیا کوئی اور معبود بھی ہے کہ جو یہ کام کر سکے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ تم لوگ جو ہو وہ راہ حق سے ہٹ جانے والے لوگ ہو۔ اتنا حق واضح دیکھ کے اور اتنی بڑے بڑے دلائل قدرت کی نشانیاں دیکھ کے پھر خدا کے مقابلے پہ اور ہستیوں کو ٹھہرا رہے ہو۔ یہاں پہ خدا کے انکار کرنے والوں کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ یہ سوال آ رہا ہے اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یعنی یہ ان لوگوں کو ایڈریس ہے جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ مشرکین عرب بھی مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے یہ لات منات عزا یہ چھوٹے آلیہ ہیں، سب آرڈینیٹس ہیں گاڈ کے۔ تو یہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جو اس قسم کی کوالٹیز کسی اور میں مانتا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو کوالٹی دے دے یہ معجزے کے طور پہ، یا آخری زمانے میں دجال کو آزمائش کے لیے دے گا، بس اس کے علاوہ کسی کے لیے چیزیں ثابت نہیں، نیور۔ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ راہ راست سے ہٹنے والے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا بتاؤ کس نے اس زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ میرے بھائیوں، زمین پہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں۔ زمین میں کوئی اسٹیبل نہیں ہے، اس اعتبار سے چھوٹے موٹے زلزلے مسلسل آتے ہیں لیکن وہ اتنی کم انٹینسٹی ہے کہ ہمیں فیل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہوا ہے، اور پھر اس زمین کی کس رفتار سے 4 موشنز ہیں وہ مسئلہ نمبر 60 میرا دیکھ لیں۔ ہو از اللہ، اللہ کون ہے؟ جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں کس نے اس زمین کو جو ہے وہ قرار بخشا؟ وجعل خلالها انہارا، اور اس میں جاری کر دی نہریں، وجعل لها رواسیا، اور اس میں پہاڑ رکھ دیے سٹیبلائزنگ ایفیکٹ کے لیے، زمین کو کنٹرول کرنے کے لیے لنگر کے طور پہ۔ وجعل بین البحر حاجزا، بحرین حاجزا، اور کس نے سمندروں کے درمیان آڑ قائم کر دی؟ میٹھا اور نمکین پانی بھی ملتا ہے آ کے تو کتنی دور تک وہ آڑ جو ہے وہ بیریئر قائم رہتا ہے 2 سمندروں کے ملنے کے مقام پہ بھی۔ الہ مع اللہ، پھر دوسرا سوال، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں، حق بات قبول ہی نہیں کرتے، علمی روش ہی نہیں ہے ان کی۔ اب وہ امپورٹنٹ آیت ہے جس میں نے گھنٹوں لیکچرز دیے ہوئے ہیں، مسئلہ نمبر 3 ہے میرا، دعا صرف اللہ ہی سے، یعنی دعا میں صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ ایاک نستعین، نہ سیدنا علی سے دعا ہو سکتی ہے، نہ کسی پیغمبر سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی بزرگ سے،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگو گے نا گویا تم اسے خدا کے مترادف مان لو گے. یہ آیت میں اکثر پیش کرتا ہوں. ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی آیت لکھی ہوئی ہے. مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے. اِذَا دَعَاهُ، جبکہ وہ اس کو پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون سی ہستی ہے جو تم سے تکلیف کو دور کر دیتی ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتی ہے اس زمین پر. تمہارے باپ دادا مر جاتے ہیں، تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد، وہ ایک ہی زندہ ہے، باقی تو سب مرتے جا رہے ہیں، نئی نسلیں آتی جا رہی ہیں، اور تمہیں یہ زمین پہ بسنے کا سامان کون سی ہستی دے رہی ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو تکلیف دور کر دے. یہ کہتے ہیں جی اللہ کے اذن سے ہی کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیتا نہیں، ہاں سوائے اذن کے نہیں، غیر مستقل بذات. یہ سارے دھوکوں کے جواب میں نے دیے. بلکہ میرا ایک مفتی اکمل صاحب کے بارے میں بھی ایک کلپ چڑھا ہوا ہے ان کے شیطانی دھوکے کے جواب کے اوپر، وہ بھی ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں بھی میں نے اس کو ایڈریس کیا ہے. مسئلہ نمبر 3 میں یہ سارے وسوسے دور کیے. قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی لوگ ہیں جو صحیح طور پر نصیحت حاصل کرنے کے موڈ میں ہیں. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا بتاؤ کہ زمین اور سمندروں کے اندھیروں میں کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے. آپ کو پتا ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، بلکہ ابھی بھی نارتھ سٹار کے ذریعے ڈائریکشن دیکھی جاتی ہے. ورنہ تو سمندر میں اگر آپ کو ڈائریکشن کا نہ پتا چلے اور آپ سمندر میں رہے تو پوری زندگی سمندر میں ہی آپ کی ختم ہو جائے گی. آپ کنارے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ کو ڈائریکشن نہ پتا ہو. تو وہ جو نارتھ سٹار ہے، قطبی ستارہ، اس کے ذریعے وہ شمال کو لوکیٹ کیا جاتا ہے. اور اگر آپ کا شمال کی طرف منہ ہو جائے تو آپ کے دائیں طرف مشرق، بائیں طرف مغرب، اور پیٹھ کے پیچھے جنوب ہوگا. اور یہ تو تھا ایک پرانا طریقہ. اور اس زمانے میں بھی جب میگنیٹ دریافت ہو گیا تھا تو کمپاس کے ذریعے بھی ڈائریکشن، وہ بھی کمپاس بھی جو ہے وہ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کے زیر اثر وہ بھی تقریباً شمال کے اندر ہوتی ہے. اتنی ایکوریٹ نہیں ہے جتنا کہ نارتھ سٹار ہے. بہرحال وہ میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب بھی ہو جاتی ہے چونکہ اگر پاس کوئی ایسی چیز ہو. نارتھ سٹار تو بالکل ایکزیکٹ ہے. تو کمپاس کے ذریعے بھی یہ ساری قدرت نہیں فزیکل فینومینا آف نیچر رکھے ہوئے ہیں نا، نارتھ اور ساؤتھ پول، جس کی وجہ سے میگنیٹ جو ہے اس کی ذریعے ڈائریکشن. تو اللہ تعالیٰ ہے کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے رات کے اندھیروں میں، خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي، جو آگے آگے خوشخبری لے کے آ رہی ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کے. کیسی خوشخبری آتی ہے؟ پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ہم کہتے ہیں لگتا ہے جی کدھر بارش ہو رہی ہے، ہوں اتنے بھی بارش ہوئے گی. تو کتنی یعنی خوشگوار موڈ ہو جاتا ہے. خوشخبری لے کے آتی ہیں، گویا کہ یہ ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں پہلے چلتی ہیں، اس کے بعد پھر بارش آتی ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، پھر چوتھی دفعہ سوال، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے ان کے اس شرک سے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں منسوب کرتے ہیں. یعنی یہ کوئی ٹینشن نہ لے کے نعوذ باللہ کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے نعوذ باللہ بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے مانو. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہت بلند ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا جتنا تم شرک کر رہے ہو، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اپنا ہی بیڑا غرق کر رہے ہو. اللہ بہت بلند ہے. چاند پہ کوئی تھوکے گا تو تھوک اس کی اپنے منہ پہ ہی آگے گرے گی، چاند تک نہیں تھوک پہنچ سکتی. اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے. اس کے بارے میں کوئی غلط عقائد بھی پروپیگیٹ کرے، سب کے سب لوگ اس کے باغی ہو جائیں، اس کی شان کم نہیں کر سکتے. سارے اس کے تابع فرمان ہو جائیں، اس کی شان بڑھا نہیں سکتے. کیوں؟ وہ تو پہلے ہی انفینٹ شان ہے. الحمدللہ. امن یبدأ الخلق، کون ہے جو پہلی دفعہ ابدا کرتا ہے، کریشن ایکس نہیلو کرتا ہے، عدم محض سے وجود بخشتا ہے. اسی سے لفظ بدعت بھی نکلی ہے، جو دین کی میں جس کی اصل نہ اور آپ نکالیں تو اس کو ہم بدعت کہا جائے. اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے البدیع، بدیع السماوات والارض، موجد ہے زمین و آسمان کا. کوئی پہلے موجود نہیں تھی یہ چیز، اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم محض سے وجود بخشا. کریشن ایکس نہیلو اسے انگلش میں کہتے ہیں. کون ہے جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی دفعہ، ثم یعیدہ، اور پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے گا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے بھی بارش کی شکل میں اور زمین میں سے بھی غلے کی شکل میں. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ پانچویں دفعہ
قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ اگر تم سچے ہو تو لاؤ کوئی دلیل پیش کرو، کوئی علمی بات کرو، جذباتی بات نہ کرو۔ نہیں جی بزرگاں دا بھی تو آخر کوئی کردار ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی دیکھو نا انہوں نے اتنی عزت دیتی ہے، بس آپ اللہ کا نام جوڑ کے تو جو مرضی منسوب کر دیں ان کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اوپنلی یہ بات الحمدللہ یہاں پر ارشاد فرما دی۔ باقی جو انشاءاللہ آیات ہیں وہ ہم اگلی دفعہ کور کریں گے۔ یہ 5 آیات بڑی امپورٹنٹ تھیں، سورہ النمل کی آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک۔ اس میں میں گھنٹوں بول سکتا تھا، میں نے لیکچرز کے حوالے دے دیے، وہ سارے لیکچرز اسی کانٹیکسٹ میں آتے ہیں۔ بہرحال قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیوں کو جو گنوایا گیا ہے، ٹاپ آف دا لسٹ جو قرآن پاک میں مقامات ہیں وہ سورۃ النحل ہے پہلے نمبر کے اوپر، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت نشانیاں، میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس میں لیکچرز دیے تھے۔ دوسرے نمبر پہ سورہ روم ہے، اور تیسرے نمبر پہ اگر کوئی مقام ہے تو یہ 5 آیات 20ویں پارے کا پہلا صفحہ سورہ النمل آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔